الحمد لله على إحسانه. الحمد لله والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى أزواجه وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. وحديث أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البیت. دوستو بھائیو، رمضان المبارک کا مہینہ بہت ہی قریب ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس مہینے میں امن کے ساتھ داخل فرمائے، صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، اور رمضان کو ہم تک پہنچا دے. کیونکہ میرے بھائیو، ان دنوں میں خصوصی طور پر اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگنی چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو اچانک موت نہ آ جائے اور اللہ رب العالمین اس مہینے کی اس خیر سے ہمیں محروم کرے. یہ بڑی حرمانی کی بات ہوگی، کیونکہ کیا ہم نہیں جانتے کہ ابھی تو کچھ دن باقی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی رمضان کے دخول سے ایک دن کسی کو موت نہیں دیتا، ایک رات پہلے کسی کو موت نہیں دیتا، 10 منٹ پہلے کسی کو موت نہیں دیتا، ضرور دیتا ہے. اور ڈرو کہیں ان لوگوں میں اور ان لوگوں کے لسٹ میں آپ کا نام نہ ہو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں اس خیر کثیر سے محروم کرے. کتنی افسوس کی بات ہوگی. تو میرے بھائیو، ان دنوں میں حمد بھی اللہ رب العالمین کا بار بار کرنا چاہیے کہ الحمدللہ الحمدللہ رمضان قریب آ گیا. اور دعا بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں رمضان تک پہنچائے اور رمضان کو ہم تک پہنچائے. تنخواہ کے دنوں کے قریب کے وقت ہم کتنے خوش ہوتے ہیں، حالانکہ تنخواہ میں رکھا ہی کیا ہے، 1000 2000 3000. ایک مہینہ تم سے لگ گیا، دن لگ گئے، راتیں لگ گئے، اوقات لگ گئے، اس پر کوئی افسوس نہیں. صرف تنخواہ کے حصول کے لیے تم خوش ہو کہ کچھ پیسے ہیں جو تیرے جیب میں آنے والے ہیں. تو میرے بھائیو، ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم رمضان المبارک کے مہینے کے لیے نہایت ہی خوش ہو، فرحانی میں ہو. ہماری دلوں میں اندر ہنسی ہو، ہنسی، دل ہمارے تبسم کی حالت میں ہو ان اوقات کے برکات کے حصول کے لیے. اور میرے بھائیو، پہلے سے عملی زندگی کو اپنانا چاہیے رمضان المبارک کے مہینے کے لیے استقبال بنا کر. ہم اس مہینے کا استقبال کیسے کریں؟ امام ابن رجب، ابن القیم، بہت سارے بڑے بڑے علماء وہ کہتے ہیں، کان السلف، ہمارے دین کے اسلاف جو تھے، دین اسلام کے اسلاف، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، زہاد، علماء، صلحاء، کانوا یفرحون بقدومہ، اس مہینے کے قدوم پر خوش ہوتے تھے.
فرح میں ہوتے تھے. وَيَحْمَدُونَ اللَّهَ عَلَىٰ إِدْرَاكِهِ، اور اللہ رب العالمین کا حمد بیان کیا کرتے تھے اس مہینے کے پانے پر. اس مہینے کو وہ ایمان، یعنی اندر جو ایمان ہے نا، اس کی روشنی میں اس کو دیکھتے تھے. اس مہینے کو ایمان کے طاقت سے، ایمان کے بصیرت سے مہینے کو پہچانتے تھے. اس مہینے کو وہ تو ایک ایک منٹ کی قیمت کو پہچانتے تھے اپنی ایمانی بصیرت کی وجہ سے. اور رمضان المبارک کا تو پھر کیا ہی کہنا میرے بھائیوں. اور وہ کیوں نہ ہو کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے اسلام کے رکن رکین میں سے ہے، ایک بہت ہی بڑا پکا اور مضبوط رکن ہے. جو آخری دو ارکان ہے، زکوٰۃ ہے یا حج ہے، وہ تو ان پر ہے جن کے پاس مال ہو. لیکن یہ جو تین ارکان ہے، کلمہ شہادتین، اقامت الصلاۃ، اور پھر یہ تیسرا رکن ہے. تو اقامت الصلاۃ وہ تو دن میں 5 وقت ہے، اور یہ سال میں 1 مہینہ ہے. فلہذا وہ بہت خوش ہوتے تھے اس رکن کو عملی جامہ پہنانے کے لیے. ہمیں بھی وہ خوشی کرنی چاہیے، ہمیں بھی اس طرح خوش ہونا چاہیے. اور جس طرح میں نے کہا کہ کیا رمضان المبارک کے مہینے سے 10 منٹ پہلے لوگ نہیں فوت ہوتے؟ دنیا میں کتنی اموات آتی ہے، حوادث میں، ایکسیڈنٹوں میں، گرنے میں، جلنے میں، اچانک موتوں میں کتنی اموات ہوتی ہے. کہیں ان میں اور ان کے لسٹ میں تیرا نام نہ ہو. فلہذا میرے بھائیوں، اس مہینے کے لیے پہلے سے دل میں خوشی اور پرحت ہونی چاہیے. بطور استقبال استغفار ہو، اذکار ہو، تلاوت قرآن ہو، اللہ رب العالمین کے آگے ہاتھ اٹھانے ہو، گڑ گڑانا ہو، رونا ہو، رونے کی حالت کو اپنے اوپر طاری کرنا ہو. اس مہینے کو پانے کے لیے صدقے سے کام لینا ہو. کسی کو 2، 10، 5 ریال دے کے کہ اللہ اس کو قبول فرما اور مجھے رمضان تک پہنچا دے. دلوں کی اصلاح ہو، دلوں میں رقت پہلے سے طاری ہو. بھائیو، جب ہمارے گھروں میں کوئی مہمان آتا ہے، ہم اس کا استقبال کیسے کرتے ہیں؟ پہلے سے گھر کو صاف کرتے ہیں، بچوں کو اچھے کپڑے پہناتے ہیں، ان کو نہلاتے دہلاتے ہیں، گھروں میں دہنی اور وہ سپرے اور اس کا اہتمام کرتے ہیں، معطر بناتے ہیں گھروں کو، اور اچھے اچھے کھانے پکانوں کا انتظام کرتے ہیں. بطور استقبال اس کے لیے نکلتے ہیں. گھر کی چیزیں الگ الگ، ہر چیز اپنی سیٹنگ میں رکھتے ہیں. اور گھر والے لوگ ایک دوسرے کے سامنے آتے ہیں تو حشاش بشاش، اگرچہ اس مہمان کے آنے سے پہلے ایک دوسرے سے پریشان تھے، ناراض تھے، دل ایک دوسرے سے بھرے ہوئے تھے، لیکن مہمان دیکھ کر اور مہمان کے احترام کو اور مہمان کے استقبال کو اپنے ذہنوں میں مستحضر کر کے ایک دوسرے سے وہ اختلافات بھی ختم کرتے ہیں. چھوٹا اپنی حیثیت میں ہوتا ہے، بڑا اپنی حیثیت میں ہوتا ہے، گھر کا بزرگ اپنی حیثیت میں ہوتا ہے. میرے بھائیوں، کیا اس مہمان کے استقبال سے رمضان المبارک کے مہینے کے لیے بطور استقبال یہ آداب ہم نہیں حاصل کر سکتے؟ یہ ہم لے نہیں سکتے کہ دل معطر ہو، دلوں میں رقت ہو، دلوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کے لیے جگہ ہو، بلکہ پورا دل اللہ رب العالمین کی محبت سے لبریز ہو. کبھی کبھار 5 وقتہ نمازوں میں اللہ کے آگے رونا ہو، بطور خوشی دعائیں مانگنے ہو، اور اپنے آپ کو محرومیت سے دور کرنے کے لیے گڑ گڑانا بھی ہو کہ اللہ کہیں مجھے ان لوگوں کے لسٹ میں نہ شامل کرنا جن کے لیے اس رمضان سے پہلے موت لکھی گئی ہے.
ये सारे काम होने चाहिए। मेरे भाइयों, रमज़ानुल मुबारक का महीना हमारे सरों पर साया पगन रहता रहेगा, आता रहेगा। एक दिन हमने मरना है, एक दिन हमने मरना है, एक दिन हमने मरना है। उसके बाद हम कब्र में उतरेंगे, हकीकी जिंदगी के सामने होंगे और उसका हमने सामना किया होगा। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक कब्र पर से गुजरे, गुजरने के बाद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, कौन है ये? ताजा कब्र थी। कहा गया कि प्लाना। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इस शख्स को तुम्हारी पूरी दुनिया में 2 ही रकातें पसंद है, 2 रकातें। रमज़ानुल मुबारक में तो नवाफिल का एहतिमाम किया जा सकता है, सदक़ात का एहतिमाम किया जा सकता है, दुआओं का एहतिमाम किया जा सकता है, नफली नमाजों का एहतिमाम किया जा सकता है, तिलावत कुरान का, तालीम ताल्लुम के मजालिस को लगाने का एहतिमाम हम कर सकते हैं। तो मेरे भाइयों, 2 रकातें और रमज़ान मुबारक का पूरा महीना, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, पूरी दुनिया में इसको, तुम्हारी पूरी दुनिया से इसको 2 ही रकातें पसंद है। तो मेरे भाइयों, मौत ने तो आना है। ऐसा क्यों ना करे कि मौत आने से पहले हमने अपने हर अरमान को पूरा किया हो। वो अरमान दुआओं की हो, वो अरमान सदक़ात के हो, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के आगे गिड़गिड़ाने का हो। वो हर तरह के एहतिमामात और उसके अरमान हमने पूरे किए हो, पर जाके मौत आ जाए, मौत ने तो आना ही है। लेकिन आखिरत में तो अफसोस नहीं करेंगे और ऐसा तो नहीं कहेंगे क़यामत के दिन फिर, जैसा कि अल्लाह ने फरमाया, या लैतनी क़द्दमतु लिहयाती, हाय अरमान के मैं इस जिंदगी के लिए कुछ भेजा होता। फलिहाजा मेरे भाइयों, इस जिंदगी को कीमती समझो, बहुत ही बड़ा कीमत दे दो इसको, बहुत ही बड़ा कीमत। रो इसके लिए, मेहनत करो, गफलत के चादर को फेंक दो, दूर कर दो उन दोस्तों को जो तुम्हारे साथ मरबूत है, राबिते में है, और वो तुम्हें गफलत का लुबादा उड़ाते हैं। याद रखो मेरे भाइयों, जिस तरह मैं बार बार कहता हूं, आखिरी रमज़ान आने वाला है, कहीं ये ना हो और इस रमज़ान में लाखों इंसानों के लिए आखिरी रमज़ान साबित होगा। उनको कितना एहतिमाम करना चाहिए इस महीने का। मेरे भाइयों, रमज़ानुल मुबारक का महीना बड़ा ही कीमती महीना है, बड़ा ही कीमती महीना है। याद रखो मेरे भाइयों, ये कीमती महीना मेरी ज़िंदगी में आखिरी बार एक ही यानी रमज़ान होगा कि आखिरी रमज़ान होगा। हो सकता है ये हो, अगर मैं आखिरत पर ईमान रखने वाला हूँ तो क्या मैंने आखिरत के लिए इस रमज़ानुल मुबारक को अमली ज़िंदगी से भरपूर करना चाहिए कि नहीं? अमली ज़िंदगी अल्लाह रब्बुल आलमीन तक भेजना चाहिए कि नहीं अपने आखिरत के लिए? ज़रूर भी ज़रूर। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम रमज़ान मुबारक के हवाले से बड़े फ़रामीन हमें देकर गए हैं, बड़े फ़रामीन। कुरान में, अहादीस में अल्लाह के रसूल के बड़े फ़रामीन है। एक फरमान अल्लाह के रसूल का, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आताकुम रमज़ान शहरुम मुबारक, रमज़ान आ गया तुम्हारे पास, मुबारक महीना है। फ़रज़ल्लाहु अलैकुम सियामहु, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस महीने के रोज़ों को तुम पर फ़र्ज़ किया है। तुफ़्तहु फ़ीहि अब्वाबुस समा, इस महीने में आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। आसमान के दरवाजे कैसे खोल दिए जाते हैं? यानी जो भी अमल करते हो उसके लिए आसमान का दरवाज़ा खुला रहता है, करो अमल। वतुग़लक़ु फ़ीहि अब्वाबुल जहीम, जहन्नम के दरवाजे इसमें बंद किए जाते हैं। जहन्नम के दरवाजे बंद है और फिर भी तुम अपने लिए मग़फ़िरत का सामान ना करो,
یہ محرومی ہے کہ نہیں؟ وہ تغل فیہ مردۃ الشیاطین، وہ سرکش شیاطین، وہ باندھ دیے جاتے ہیں اس مہینے میں جو بڑے شیاطین ہیں. للہ فیہ لیلہ، اللہ رب العالمین کے لیے اس میں ایک خاص رات ہے، خاص رات، خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے. من حرم خیرہ فقد حرم، جو اس رات کی خیر سے محروم ہو گیا حقیقی محروم ہوگا وہ. بھائیو، شروع کے دنوں میں لوگ بڑے تیز ہوتے ہیں، وقت پر پہنچ جاتے ہیں مساجد میں. اگرچہ اس سال تو رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے. اللہ سبحانہ و تعالی مدبر الامور ہے، کائنات کا تدبیر اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے. کل یوم ہوا فی شأن. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں کیسا مہینہ دکھایا، ہم تصور بھی کر سکتے تھے اس کا؟ نہیں. وہ عبادات جو مسجد میں ہم کر سکتے تھے ابھی کرنا چاہتے یا نہیں کر سکتے. یاد رکھو میرے بھائیو، یہ انفرادی دین جو تیری زندگی سے متعلق ہے، اس دین کو عملی جامہ پہناؤ، ورنہ وہ دن آ سکتا ہے کہ اس پر بھی تم عمل کرنا چاہو گے نہیں کر سکو گے. مسجد کو وقت پر پہنچنا چاہو گے نہیں پہنچ سکو گے، جس طرح نہیں جا سکو گے، نہیں داخل ہو سکو گے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے. وہ دن آ گیا کہ ہم مسجد میں جانا چاہتے ہیں نہیں جا سکتے. میرے بھائیو، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے اس مہینے کے بارے میں کیا فرمایا؟ شہر مبارک بابرکت مہینہ ہے. کیسے بابرکت ہے؟ یہ اپنی ذات میں بابرکت ہے، لیکن تم نے اس مہینے کے برکات سے کیا حاصل کیا؟ یہ مہینہ اپنی ذات میں تو بابرکت ہے، لیکن تم نے اس مہینے کے برکات سے کیا حاصل کیا؟ ان برکات میں تیرے لیے اللہ رب العالمین نے بڑے خیروں کے دروازے کھولے ہیں. وہ نوافل کے دروازے ہیں، صدقات کے دروازے ہیں، کسی یتیم مسکین کو کچھ بیچنے کے دروازے ہیں کہ یہاں سے تم اپنے ملک میں بیچ سکتے ہو اور ان کو دے سکتے ہو. اور اس مہینے میں اللہ رب العالمین ہر اجر تمہیں لاکھوں گنا زیادہ کر کے دے گا. ساتھ ہی تلاوت قرآن کے ذریعے تم اس مہینے کو اپنے لیے بابرکت بنا سکتے ہو. دعائیں مانگنے کے ذریعے اس مہینے کو اپنے لیے بابرکت بنا سکتے ہو. لیکن غفلت کی تباہی، کہ ہو سکتا ہے کہ تم غافل ہو اور اس مہینے میں کچھ بھی نہیں کر سکو گے اپنے لیے. اور جس طرح کی شروع میں نے کہا یہ مہینہ تم پر آئے گا، ہو سکتے آئندہ سال بھی تمہیں یہ مہینہ دے، لیکن تم غافل ہو اس مہینے سے، کیا آئندہ سال کے مہینے سے بھی کوئی خیر حاصل نہیں کر سکو گے. کیا تم اپنے آپ سے یہ غفلت کا بستر ہٹانا چاہتے ہو کہ نہیں؟ قبر، حشر، اللہ رب العالمین کی ملاقات کا دن اپنے ذہن میں لاؤ اور اس دن کا تصور استحضار کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں توفیق دے گا. یہ جو ہماری عملی زندگی ہے، اس کے بارے میں آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں. یہ عملی زندگی جو ہماری ہے، یعنی جو لوگ عمل کرتے ہیں ان کا عمل بھی اکثر استحضار آخرت سے دور ہوتا ہے. عمل کرتے ہیں لیکن اس کے ثواب پر نظر نہیں ہوتا، قیامت کے دن کو دیکھ کر نہیں، ایک عادت لگی ہے بس. یہ عادت بھی اپنے آپ سے اترنا چاہیے اور غفلت کا بستر بھی پھینکنا چاہیے. اور رمضان المبارک کا مہینہ انشاءاللہ تعالی کچھ ہی دنوں کے بعد ہم اس مہینے میں داخل ہوں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی، آپ بھائیوں کو بھی عملی زندگی اپنانے کی توفیق عطا فرمائیں. آخر میں وہ آیت جو شروع میں نے پڑھی ہے اور حدیث دونوں کا ترجمہ کر کے انشاءاللہ تعالی بات کو ختم کروں گا. اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام،
कमा कुतिब अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरह कि ये रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे पिछले उम्मतों पर भी। किस लिए? लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम तक़वादार बनो। अय्यामम मादूदात, गिनती के चंद दिन है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, मतलब है कि तेरे ईमान का तकाजा है कि इस महीने में कुछ करो, तेरे ईमान का तकाजा है कि इस महीने में अमली ज़िंदगी अपनाओ, तेरी ईमान का तकाजा है कि इस महीने को उस बसीरत वाली आंख से देखो जो बसीरत वाली आंख तुम्हें कुरान लगाना चाहता है और हदीस रसूल लगाना चाहता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू बड़ा प्यारा जुमला है। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु इस तरह की जुमलों के बारे में और आयतों के बारे में क्या फरमाते हैं? जब भी अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाए कि अय्युहल्लज़ीना आमनू, तो कान लगा के सुनो, कोई बहुत ही जरूरी बात है जिसका अमर, कोई बहुत ही जरूरी काम है जिसका हुक्म अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें देना चाहता है, या कोई बहुत ही जरूरी चीज है और हराम है, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें उससे मना करना और रोकना चाहता है, रुक जाओ उससे या करो उस काम को जिसका हुक्म है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, देखो अपने आप को कि ये खिताब मुझे है, जिस तरह अबू बकर को था, उमर को था, उस्मान, अली को था। ए आज के इंसान जो मेरी इस बात को सुन रहे हो, ए मुस्लिम, तुम्हें भी जो है ना ये खिताब है, और ये खिताब इस तरह समझो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे ही फरमा रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, मैं भी ईमान वाला हूं, अल्लाह सुब्हानहु व तआला मुझे ये खिताब फरमा रहा है। हाँ अल्लाह, क्या फरमाते हो? कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं। हाँ अल्लाह, मुझ पर रोजे फर्ज किए गए हैं। क्या सिर्फ मुझ पर फर्ज है? नहीं, पिछले उम्मतों पर भी फर्ज थे। किस लिए अल्लाह? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम तकवादार बनो, परहेजगार बनो, अल्लाह रब्बुल आलमीन के नवाहियात से अपने आप को बचाओ, अवामिर को बजा लाओ। हाँ अल्लाह, मैं ऐसा ही करूंगा। अय्याम मादूदात, अल्लाह फरमाता है कि हाँ ज्यादा दिन नहीं है। तुम भी कहो कि अल्लाह गिनती के चंद दिन है, 29, 30, 31। मेरे भाइयों, इस महीने के शुरू में वो दुआ ना भूलना जिसके बारे में हम अक्सर हर महीने के शुरू में जिक्र करते हैं कि जब भी महीने को देखो, चांद को देखो, तो दुआ मांगो, अल्लाह अकबर, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अमन वल ईमान, ए अल्लाह इस महीने को हम पर तुलू फरमा अमन के साथ, ईमान के साथ, वस्सलामती वल इस्लाम, सलामती और इस्लाम के साथ, वत्तौफीक लिमा तुहिब्बु व तर्दा, ऐसे तौफीक के साथ ए अल्लाह जिसको तू पसंद फरमाए और जिससे तू राजी हो जाए। रब्बी और रब्बुकल्लाह, ए चांद मेरा और तेरा रब अल्लाह है एक। मतलब यह है कि इस महीने में मुझे ऐसा तौफीक दे जिससे तू राजी हो, जिस पर तू राजी हो और जिसको तू पसंद फरमाए। कितनी प्यारी दुआ है, गोया कि तुमने अभी से अपने अंदर ईमानी बैटरी के लिए तुमने एक तार रख दिया, चार्जिंग का एक तार रख दिया कि अभी से मैं अपनी बैटरी को भरना चाहता हूं और भरने का इरादा मैंने किया है इस दुआ के साथ। यह भी इस्तिक़बाल रमजान में से बहुत बड़ी दुआ है। और फिर जो हदीस मैंने पढ़ी है, हदीस सही बुखारी की और सही मुस्लिम की है, इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, क्या फरमाया? बुनियल इस्लाम अला खमसिन, इस्लाम का जो बिना है वो 5 पिलरों पर है, 5 बड़े बड़े अरकान पर है। शहादत अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, पहली बात ये कि तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन की उलूहियत का गवाही दे दो। इस गवाही से पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतना तुम पर नमाज फर्ज किया है, न रोजा फर्ज किया है, न हज फर्ज किया। मुशरिक पर कोई चीज फर्ज नहीं। मुशरिक पर पहले अपने अकीदे की इस्लाह फर्ज है। व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, और यह कि मोहम्मद अलैहिस्सलाम अल्लाह का रसूल है। आने वाली जो इबादत है उन इबादत में हमारे लिए मुक्तदा, रहनुमा, कायद,
سکھانے والا بیان کرنے والا رسول اللہ ہے. ہاں اور یہ صحابہ کرام بھی ہے. کس طرح انہوں نے ہمیں دین پہنچایا. ہم جو کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کے ساتھ بغض رکھنا اسلام سے نکلنے کی مترادف ہے، بندے اسلام سے نکل جاتے ہیں. کس طرح؟ اس طرح کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ہمیں یہ حدیث پہنچائی ہے. ان کا ہم پر کوئی احسان ہے کہ نہیں؟ نبی علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ نماز ہے پھر دوسرے نمبر پر، اور تیسرے نمبر پر روزے ہیں، چوتھے نمبر پر زکوٰۃ ہے، اور آخری نمبر پر حج ہے. نمبر وار یہ چیزیں اللہ رب العالمین نے، یہ اعمال اللہ رب العالمین نے ہم پر فرض کیے ہیں. میرے بھائیوں، اس حدیث کو ایمان کی روشنی میں دیکھو، پڑھو. اس آیت کو بھی اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی اس آیت اور اس حدیث کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے ایمان کی روشنی میں، بصیرت کے ساتھ. اللہ مجھے بھی اس مہینے میں عملی زندگی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے گا، آپ بھائیوں کو بھی. ورنہ مضى الدهر والأيام والذنب حاصل وجاء رسول الموت والقلب غافل نعيمك في الدنيا غرور وحسرة وعيشك في الدنيا محال وباطل. دنیا گزر جائے گی اور گناہوں کے بوجھ لے کے جاؤ گے. مضى الدهر والأيام والذنب حاصل، یہ دنیا گزر جانے والی ہے، یہ انتظار کرنے والی نہیں ہے. یہ جو گھڑیال کی گھنٹی سوئی ہے نا، ایک ایک سوئی کلہاڑی ہے، کلہاڑی. اور تیرے زندگی کے درخت پر ایک ایک کلہاڑی کا ضرب ضرب ضرب، آخر بار تیری زندگی کے درخت گرنے والی ہے. مضى الدهر والأيام والذنب حاصل وجاء رسول الموت والقلب غافل. ملک الموت آئے گا اور تم غفلت میں ہوگے. نعیمک فی الدنیا غرور و حسرت، یہ جو دنیا میں تم خوشی اور عیش اور عشرت کی زندگی گزارتے ہو، اس کو حسرت بری نگاہوں سے دیکھ کر چلے جاؤ گے، نکل جاؤ گے اس دنیا سے. نعیمک فی الدنیا غرور و حسرت، حسرت بری نگاہوں سے دنیا کو دیکھ کر چلے جاؤ گے، چھوڑ جاؤ گے اس دنیا کو، قبر کے اندھیروں میں پہنچ جاؤ گے. وعیشک فی الدنیا محال و باطل، اور دنیا میں جو یہ زندگی عیش کی ہے نا، یہ گزران، یہ باطل ہے، محال ہے، ابدی نہیں ہے، ہمیشہ نہیں ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے بھی آپ بھائیوں کو بھی اس مہینے میں عملی زندگی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. ایسی عملی زندگی جو رونے کے ساتھ ہو، بکا کے ساتھ ہو، گڑ گڑانے کے ساتھ ہو، کسی یتیم مسکین اس کے ساتھ مدد کرنے کے ساتھ ہو. روزے اللہ رب العالمین ہمیں خشوع کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. قیام اللیل اللہ رب العالمین ہمیں نصیب فرمائے، خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ. ہمارا کوئی سجدہ خالی نہ ہو خشوع اور خضوع سے، کوئی قیام قومہ خالی نہ ہو خشوع خضوع سے، کوئی ذکر سبحان اللہ الحمدللہ خشوع خضوع سے خالی نہ ہو. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے اتحیات کو خشوع سے بھر دے، سجدوں کو خشوع سے بھر دے، تلاوت قرآن کو خشوع سے بھر دے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ یہ دعا میرے اور سننے اور دیکھنے والوں کے حق میں قبول فرمائیں. جزاکم اللہ خیرا، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.